بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ روس کا یوکرین پر بڑا حملہ۔ روس نے یوکرین کے دارالحکومت کیف سمیت کئی علاقوں پر سینکڑوں ڈرونز اور میزائلوں سے شدید حملہ کیا ہے۔ یہ حملہ کرسمس کے فوراً بعد اور امن مذاکرات سے پہلے کیا گیا۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ تقریباً 500 ڈرونز اور 40 میزائل استعمال کیے گئے۔ حملے میں توانائی کے پلانٹس کو نشانہ بنایا گیا، جس سے کیف میں بجلی اور حرارت بند ہو گئی۔ کئی شہروں میں ایمرجنسی بجلی کی بندش نافذ ہے اور سردی میں لوگ شدید متاثر ہیں، جبکہ یوکرین کی فضائی دفاع نے زیادہ تر حملے ناکام بنا دیے، مگر کچھ مقامات پر تباہی ہوئی ہے۔ خیال رہے کہ یہ حملہ روسی جنرل کے ماسکو میں کار بم دھماکے سے قتل کے بعد دیکھا جا رہا ہے۔ زیلنسکی ٹرمپ سے امن پلان پر ملاقات کریں گے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی آج امریکہ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کریں گے۔ ملاقات کا مقصد جنگ ختم کرنے کا 20 نکاتی امن پلان کو حتمی شکل دینا ہے۔ زیلنسکی کا کہنا ہے کہ پلان 90% تیار ہے اور علاقائی مسائل پر بات چیت ہوگی۔ ڈونباس علاقے اور زیپوریزیا نیوکلیر پاور پلانٹ کے کنٹرول پر اختلافات ہیں۔ امریکہ امن کی کوششوں میں ثالثی کر رہا ہے، مگر روس اپنی شرائط پر اڑا ہوا ہے۔ زیلنسکی سیکیورٹی گارنٹی اور معاشی بحالی پر زور دے رہا ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ یوکرین اور یورپ امن کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ملاقات جنگ کے خاتمے کی طرف اہم قدم ہو سکتی ہے۔ روس کا الزام، یوکرین نے ماسکو میں جنرل کو قتل کیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ماسکو میں روسی لیفٹیننٹ جنرل کار بم میں ہلاک ہوئے۔ روس کی تحقیقاتی کمیٹی نے یوکرین کی خفیہ ایجنسی پر الزام لگایا ہے۔ جنرل روسی جنرل اسٹاف کے آپریشنل ٹریننگ کے سربراہ تھے۔ یہ جنگ شروع ہونے کے بعد روسی افسران پر کئی حملوں میں یہ تازہ حملہ تھا۔ پیوٹن کو فوری اطلاع دی گئی اور تحقیقات جاری ہیں۔ یوکرین نے ابھی کوئی تبصرہ نہیں کیا، مگر ماضی میں ایسے حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ روس اسے دہشت گردی قرار دے رہا ہے اور یوکرین پر مزید دباؤ بڑھا رہا ہے۔ یہ واقعہ امن مذاکرات کے دوران تناؤ بڑھانے والا ہے۔ یوکرین میں بجلی کا شدید بحران، سردی میں لوگ پریشان۔ روس کے تازہ حملوں سے یوکرین کے کئی علاقوں میں بجلی کا بحران پیدا ہو گیا ہے۔ کیف اور آس پاس کے علاقوں میں توانائی کے اداروں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ سرد موسم میں حرارت بند ہونے سے عوام شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ یوکرین کی انرجی کمپنی نے ایمرجنسی بندشیں نافذ کر دی ہیں۔ ان روسی حملوں میں رہائشی عمارتیں شدید متاثر ہوئی ہیں۔ زیلنسکی کا کہنا ہے کہ یہ حملے امن کی کوششوں کا جواب ہیں۔ عالمی برادری سے مزید فضائی دفاعی نظام اور امداد کی اپیل کی جا رہی ہے۔ یہ بحران جنگ کی تباہ کاریوں کو مزید اجاگر کر رہا ہے۔ چین نے امریکہ کی 20 دفاعی کمپنیوں پر پابندیاں عائد کر دی۔ چین نے تائیوان کو ہتھیاروں کی فروخت پر امریکہ کی 20 بڑی دفاعی کمپنیوں اور 10 افراد پر پابندیاں لگا دی ہیں۔ یہ پابندیاں 26 دسمبر 2025 سے نافذ العمل ہو گئی ہیں۔ ان کمپنیوں میں بوئنگ کی سینٹ لوئس برانچ، نارتھ گروپ گرومین اور L3 ہیرس شامل ہیں۔ چین نے ان کمپنیوں کے چین میں موجود تمام اثاثے منجمد کر دیے ہیں۔ ان افراد کو چین میں داخلے پر تاحیات پابندی لگا دی گئی ہے۔ چین کا کہنا ہے کہ یہ اقدام امریکہ کی تائیوان کو مسلح کرنے کی کوششوں کا جواب ہے۔ بیجنگ تائیوان کو اپنا حصہ سمجھتا ہے اور اسے ہتھیار بیچنا خطرناک قرار دیتا ہے۔ یہ پابندیاں امریکہ اور چین کے درمیان تناؤ کو مزید بڑھا سکتی ہیں۔ امریکہ کا تائیوان کو اب تک کا سب سے بڑا ہتھیاروں کا پیکیج۔ امریکہ نے تائیوان کو $11.1 ارب کا ہتھیاروں کا پیکیج منظور کیا ہے۔ یہ اب تک کی تاریخ کا سب سے بڑا ہتھیاروں کا سودا ہے۔ اس میں ہائی موبلٹی آرٹلری، راکٹ سسٹم، میزائل اور ڈرونز شامل ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ نے یہ پیکیج 17 دسمبر کو اعلان کیا تھا۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ یہ تائیوان کی دفاعی صلاحیت بڑھانے کے لیے ہے۔ چین نے اسے اپنی خود مختاری پر حملہ قرار دیا ہے۔ یہ سودا کانگریس کی منظوری کے بعد مکمل ہوگا۔ یہ اقدام علاقائی امن کو متاثر کر سکتا ہے۔ پینٹاگون کی رپورٹ، چین 2027 تک تائیوان پر حملے کی تیاری مکمل کر لے گا۔ امریکہ کی پینٹاگون رپورٹ کے مطابق چین 2027 کے آخر تک تائیوان پر حملے کی صلاحیت حاصل کر لے گا۔ چین تائیوان کو زبردستی اپنے ساتھ ملانے کے لیے فوجی آپریشن تیار کر رہا ہے۔ اس میں بحری ناکہ بندی، میزائل حملے اور مکمل حملہ شامل ہے۔
چین کی فوج تیزی سے جدید ہو رہی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ چین مغربی ممالک کے ساتھ لڑنے کے لیے بھی تیاری کر رہا ہے۔ یہ رپورٹ دسمبر 2025 میں جاری کی گئی۔ تائیوان کا معاملہ امریکہ اور چین کے درمیان بڑا تنازع ہے۔ یہ صورتحال عالمی جنگ کا خطرہ بڑھا سکتی ہے۔ چین امریکہ تناؤ تائیوان پر ہتھیاروں کی فروخت سے معاشی جنگ شدت اختیار کر گئی۔ چین اور امریکہ کے درمیان تائیوان کی وجہ سے تناؤ بڑھ گیا ہے۔ امریکہ کے ہتھیاروں کی فروخت پر چین نے سخت جواب دیا ہے۔ یہ بات صرف ٹیرف کی جنگ نہیں بلکہ معاشی اور فوجی مقابلہ بن چکا ہے۔ دونوں ممالک ایک دوسرے کی کمپنیوں پر پابندیاں عائد کر رہے ہیں۔ تائیوان کو مسلح کرنا چین کے لیے سرخ لکیر ہے۔ اگر تناؤ بڑھتا ہے تو مکمل جنگ کا خطرہ ہے۔ مغربی ممالک جاپان، آسٹریلیا اور برطانیہ بھی تائیوان کی حمایت میں کھڑے ہیں۔ تائیوان تنازع، چین کی تیاریاں اور عالمی خطرات۔ چین تائیوان پر دعویٰ رکھتا ہے اور اسے اپنا حصہ سمجھتا ہے۔ چین جب تائیوان کے قریب فوج بڑھاتا ہے تو امریکہ بحری بیڑے بھیج دیتا ہے۔ پینٹاگون کے مطابق چین جلد حملے کی تیاری مکمل کر لے گا۔ امریکہ تائیوان کو ہتھیار دے کر اسے مضبوط کر رہا ہے۔ چین نے اب دفاعی کمپنیوں پر پابندیاں لگا کر سخت پیغام دیے ہیں۔ یہ تنازع روس یوکرین جنگ کی طرح بڑھ سکتا ہے۔ مغربی ممالک چین کے خلاف متحد ہو رہے ہیں۔ روس کا بڑا انکشاف، امریکہ کے لیے کام کرنے والا ہائی لیول جاسوس گرفتار، 12 سال قید کی سزا۔ روس نے دنیا کے سامنے ایک ہائی پروفائل گرفتاری کی ویڈیو جاری کر دی۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ روسی انٹیلیجنس نے ایک سفارتکار کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ ملزم پر الزام تھا کہ وہ ریاستی راز امریکہ کو فروخت کر رہا تھا۔ ایجنٹس نے اسے گاڑی سے گرفتار کر کے ہتھکڑیاں لگائیں۔ بعد ازاں اسے پنجرہ نما عدالت میں پیش کیا گیا۔ خفیہ ٹرائل کے بعد عدالت نے 12 سال قید کی سزا سنا دی۔ روس کا امریکہ کو کھلا پیغام، تمہارے ایجنٹس اب محفوظ نہیں۔ روس نے اس گرفتاری کی ویڈیو جان بوجھ کر پبلک کی۔ مقصد یہ تھا کہ دوسرے خفیہ ایجنٹس کو وارننگ دی جائے۔ روس عام طور پر ایسے معاملات کو خفیہ رکھتا ہے، لیکن اس بار اس نے طاقت کا کھلا مظاہرہ کیا۔ پیغام صاف تھا کہ غداری کی کوئی گنجائش نہیں۔ روس کے مطابق کئی برسوں سے اس ایجنٹ پر نظر رکھی جا رہی تھی۔ اہم معاملات لیک ہونے پر کارروائی تیز کی گئی۔ یہ اقدام آنے والی بڑی جنگوں کا اشارہ بھی سمجھا جا رہا ہے۔ مصر نے غزہ کے لیے مزید 5,900 ٹن امدادی سامان روانہ کر دیا۔ مصری حکام نے غزہ کے لیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر تقریباً 5,900 ٹن امدادی سامان پر مشتمل قافلہ روانہ کر دیا۔ عالمی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق مصری ہلال احمر نے گزشتہ روز مصر سے غزہ تک کے عنوان سے 102واں قافلہ روانہ کیا، جو ہنگامی انسانی امداد کے ٹرکوں پر مشتمل ہے۔ یہ امداد کی فراہمی کے لیے بطور قومی رابطہ کار ادارے کے طور پر ان کی مسلسل کوششوں کا حصہ ہے۔ امریکہ میں شدید برفباری، فضائی سفر بری طرح متاثر، 1,000 سے زائد پروازیں منسوخ۔ امریکہ میں شدید سرد موسم اور برفباری کے باعث فضائی سفر بری طرح متاثر ہو گیا۔ امریکہ بھر میں 1,000 سے زائد پروازیں منسوخ ہو گئیں۔ فلائٹ اویئر ویب سائٹ کے مطابق 1,191 پروازیں منسوخ اور 3,975 تاخیر کا شکار ہوئیں۔ نیشنل ویدر سروس کی جانب سے شمال مشرق میں طوفانی برفباری کی وارننگ بھی جاری کر دی گئی۔ افغانستان کسی کے لیے خطرہ نہیں۔ افغانستان کی عبوری طالبان حکومت کے وزیر داخلہ سراج الدین حقانی نے کہا ہے کہ افغانستان کسی بھی ریاست کے لیے خطرہ نہیں ہے اور موجودہ غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے بات چیت کا راستہ کھلا ہے۔ کابل پولیس اکیڈمی کی گریجویشن تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سراج الدین حقانی نے کہا کہ مسائل کا حل تصادم میں نہیں بلکہ مذاکرات میں ہے اور افغان حکومت اس حوالے سے سنجیدہ کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ ٹرمپ جلد ہی غزہ کی امن کونسل اور حکومت کا اعلان کر سکتے ہیں۔ امریکی میڈیا نے کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جلد ہی غزہ کی امن کونسل اور حکومت کا اعلان کر سکتے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا رپورٹس کے مطابق وائٹ ہاؤس جنوری میں غزہ جنگ بندی کے پہلے مرحلے سے آگے بڑھنا چاہتا ہے، لیکن اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے پیچھے ہٹ کر
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سینئر ٹیم کے ساتھ تنازع پیدا کر دیا ہے۔ اسرائیلی خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق وائٹ ہاؤس کے سینئر حکام کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ امریکہ جنوری کے اوائل میں غزہ میں روزمرہ کے امور چلانے کے لیے فلسطینی ٹیکنوکریٹ حکومت کے قیام کا اعلان کرنے کی امید رکھتا ہے۔ بھارت نے اپنی سب سے بھاری سیٹلائٹ لانچ کر دی۔ انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن اسرو نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ یہ ہندوستانی سرزمین سے لانچ کیا جانے والا سب سے بھاری پے لوڈ ہے۔ یہ لانچ بھارت کی کم لاگت والے خلائی پروگرام کو فروغ دیتا ہے، جس میں آنے والے سالوں میں بغیر کریو کے مداری مشن اور انسانی خلائی پرواز کے منصوبے شامل ہیں۔ خیال رہے کہ بھارت تیزی سے بڑھتے ہوئے تجارتی سیٹلائٹ کاروبار کے ایک بڑے حصے کے لیے کوشاں ہے، کیونکہ فون، انٹرنیٹ اور دیگر کمپنیاں وسیع اور اعلیٰ درجے کی مواصلات کی تلاش میں ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔